ہم نے علم دین کے ساتھ ساتھ علم نفسیات بھی پڑھا ہے. جس طرح کتابوں کی لکیروں کو سطیروں کو پڑھنا جانتے ہیں، پیشانی کی لکیروں کو بھی پڑھنا جانتے ہیں. اللہ نے بصارت کے ساتھ بصیرت بھی دی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت سننے کا نہیں سونے کا ہے. تو سنایا نہیں جائے گا، سلایا جائے گا. یہاں نہیں، اپنے گھر جا کر سوئیے. آپ نے میرے فرزند اکبر مسمى به محمد وسیم اختر ملقب بھی حماد رضا مراد آبادی تو سنا، شاید پسند کیا. 2012 میں ان کی فراغت ہوئی. درجہ افتاء سے، شعبہ افتاء سے مفتی ہونے کی سند حاصل کی. اسی سال میں حج و زیارت کے سفر پر گیا. یہ اسٹیج پر چلے گئے. یہ ایسے گئے کہ اسٹیج سے اترنے کی لوگ اجازت ہی نہیں دیتے. آپ کو الجھن ہو رہی ہوگی، میری زبان لپٹ رہی ہے بیماری کی وجہ سے، میں بول نہیں پا رہا ہوں، اور جتنا بولوں گا اور زیادہ لپٹے گی. دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات کہی، میں ہندوستان میں جہاں جہاں جاتا ہوں اپنے باپ کا نام پاتا ہوں. یہ اس پوزیشن میں ہے جبکہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، جب ہمارا عنفوان شباب تھا، چڑھتی جوانی تھی. اس زمانے میں میڈیا کا دور نہیں تھا. آج میڈیا کا دور ہے، حلق سے نکلتی ہے فلق تک پہنچتی ہے. آج میرا بیٹا ہندوستان میں جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے میرا نام پا رہا ہے. گویا میرے نام میں 4 چاند لگا رہا ہے. عوام میں مشہور ہے سونے پر سہاگا. سونا تو چمکدار ہوتا ہی ہے، لیکن سہاگ میں ڈال کر جب سونار ڈالتا ہے اس میں مزید چمک پیدا ہو جاتی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مگر میرے رب نے کرم فرمایا، ان کا بیٹا عالم بنا. میرے بیٹے نے تو ہندوستان میں میرا نام دیکھا، اور ان کا بیٹا جب منظر عام پر آئے گا تو پوری دنیا میں ان کا نام پائے گا. اب پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مفتی حماد کو لوگ نہ جانتے ہیں. آل ورلڈ ڈیوڈ، پوری دنیا کے اندر. اچھا بچے، تو یہ کیا ہے؟ دین بڑا خوددار ہے، اپنے اوپر احسان نہیں رکھتا. ہم نے دین کا کام کیا تو اس دین نے ہمیں ہینڈ ٹو ہینڈ اس کا صلہ دیا. دنیا میں یہ صلہ ہے کہ جو نہیں جانتا تھا وہ بھی جان گیا. حالانکہ بہت سے لوگ مشہور ہیں. ایک دوست سفر میں جانے لگا، اپنے دوست سے کہا یار میں سفر میں جا رہا ہوں، مہینوں میں میری واپسی ہوگی، تو اپنے ہاتھ کی انگوٹھی نکال کر مجھے دے دے. جب میں انگوٹھی کو دیکھا کروں گا تو تیری یاد آ جایا کرے گی. تو دوست نے کہا، پلے درجے کا کنجوس اور مچوس تھا، اس نے کہا یار میں تجھے انگوٹھی نہیں دوں گا، تو اپنے خالی ہاتھ کی انگلی کو دیکھ کر مجھے یاد کیا کرنا کہ میں نے اپنے یار سے انگوٹھی مانگی تھی اور میرے یار نے مجھے انگوٹھی نہیں دی. تو یاد تو میری اس طرح بھی آ جائے گی.
تو مشہور ہونا ایک بدنامی کی بنیاد پر ہوتا ہے، خوشنامی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بحمدہ الکریم لوگ اچھے القاب سے پکارتے ہیں، عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیا ہے۔ وقس علی ھذا، اس پر قیاس کرتے ہوئے کام کیجئے، دین کا کام کیجئے، آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ یہ دو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے اب تقریر کرنے کا تو دور نہیں رہا۔ جب میں تندرست تھا تو میں بھی تقریر کر لیتا تھا، اور الحمدللہ میری تقریر میں کبھی پوری زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ مجمع سے ایک شخص بھی اٹھ کر گیا ہو۔ بھوپر والوں نے بھی تقریر سنی ہے، بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے، پرانے لوگ جانتے ہیں۔ گھر میں سے تو لوگ اٹھ کر آ گئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں گیا جلسے میں سے۔ اور آج میں خود ہی اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھانا چاہتا ہوں آواز کو، تو خود اٹھنا پڑتا، آواز نہیں اٹھتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے۔ میں حصول برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چند منٹ گفتگو ہوگی، آپ اٹھ کر جا کر میری دل آزاری نہ کیجیے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجیے۔ میں جانتا ہوں میں خود بوڑھا ہو گیا، بیماری نے بوڑھا کر دیا، اور رات بھی بوڑھی میرے حصے میں آئی ہے۔ اب اس کے ساتھ نبھاؤ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا علی شیر خدا مشکل خدا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگل قوا امداد کن، عزنا یا حرزنا یا کنزنا یا فوزنا، غیثنا یا غیثنا یا غوثنا امداد کن۔ اے امام اہل سنت حضرت احمد رضا مفتی اعظم جناب مصطفیٰ امداد کن۔ برادران ملت اسلامیہ عقیدت و محبت کے ساتھ رات کے آخری حصے میں، یہی وہ حصہ ہے جس حصے میں جاگ کر اللہ والے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں، اور ولایت کی نعمتیں اسی حصے میں ملا کرتی ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک آپ صبح تڑکے میں نہیں جاگیں گے، اللہ اللہ نہیں کریں گے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو صبح کو جاگنا آپ کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس وقت آپ جاگ رہے ہیں تو گویا کہ آپ کا نصیب جاگ رہا ہے، اور جو سو رہے ہیں قیامت کے دن آپ یہاں جاگ رہے ہیں محبوب کی رضا کے لیے۔ قیامت کے دن محبوب خدا آپ سے راضی ہوں گے، اور آپ جاگتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ آج وہ سوتے ہوئے رہ گئے، کل وہ روتے ہوئے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت خیر عطا فرمائے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک، بلا شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو پوری رات ہمیں چاہیے۔ مختصر یہ جان لیں کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا، 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، جیسا تھا ویسا ہی آج موجود ہے۔ پچھلی کتابیں بھی دوسرے نبیوں پر نازل ہوئیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر بھی بہت سارے صحائف نازل ہوئے، تقریباً 313 رسول ہیں اس میں، اور کل ملا کر 1,24,000 بروایت دیگر 2,24,000 انبیاء اور رسول اس سرزمین پر تشریف لائے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ وہ کتابیں بھی آسمانی تھیں، یہ کتاب بھی آسمانی ہے، مگر وہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انبیاء پر، اس امت کے علماء پر تھی۔ جب تک وہ انبیاء کرام دنیا میں رہے، ان کے علماء دنیا میں رہے، وہ کتابیں رہیں۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، اس میں باطل داخل ہو گیا۔ لیکن یہ ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر، عالمگیر پیغمبر بن کر دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ضرورت ختم ہو گئی؟ جس مقصد کے لیے انبیاء آتے تھے کیا وہ مقصد فوت ہو گیا؟ برائیوں کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، تو برائیاں تو آج پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میرے اپنے تجربے میں حضرت آدم علیہ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنی بڑی زناکاری کسی دور میں نہیں پائی گئی، تو آج تو نبیوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے ہیں، تو نبی آج بھی آنا چاہیے تھا، آج بھی ضرورت ہے، مگر ہمارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو باب نبوت و رسالت پر آخری کیل ٹھوک کر آئے ہیں، تالا لگا کر آئے ہیں۔ اب کوئی ماں کا لال اس دروازے سے نبی اور رسول بن کر دنیا میں نہیں آئے گا۔ پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت جو انبیاء کرام کرتے تھے وہ علماء کے ذمہ کر دی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے امتی جو علماء ہیں، امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میری امت کے عالم ہوں گے، تو یہ کام علماء کے ذمہ آ گیا ہے۔ قرآن کی حفاظت یہ جو 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ذمہ کر دی گئی ہے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ کرے یا کرائے، یہ کام حافظوں کے ذمہ کر دیا۔ ان کے سینوں کو قرآن کا گنجینہ بنا دیا، بلکہ یوں کہیے ان کے سینوں کو قرآن کا جزدان بنا دیا۔ جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، آج ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کاغذی شکل کے قرآن کو لے جا کر سمندر میں غرقاب کر سکتی ہے، نظر آتش کر سکتی ہے۔ کتب خانوں سے قرآن کو لے جا کر اس کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، خانقاہوں سے لے جا کر اس کو برباد کیا جا سکتا ہے، درسگاہوں سے لے جا کر دریا برد کیا جا سکتا ہے، مگر ان حافظوں کے سینوں سے قرآن کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کیسے قرآن کے اندر تمام حروف گنے چنے ہیں۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 3,23,671 حروف ہیں قرآن کے اندر۔ نہ ایک حرف گھٹ سکتا ہے، نہ ایک حرف بڑھ سکتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا من قرأ القرآن حرفا فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ فلہ عشر امثالہ، اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ اس میں اہل علم کی توجہ، الف لام میم سرکار نے مثال میں الف لام میم حروف مقطعات کو فرمایا، مثال حروف مرکبات کی نہیں دی۔ وہ حروف ایک دوسرے سے جو مل کر پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مرکبات کہتے ہیں، اور جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور حروف مقطعات کا ترجمہ نہ میں جانتا ہوں، نہ میرے استاد جانتے، نہ استاد کے استاد جانتے۔ یہ سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچ جاتا ہے،
صحابہ کرام تک حروف مقطعات کا ترجمہ اور مطلب کوئی جانتا ہی نہیں، صرف اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتے ہیں۔ مثال دی الف لام میم، میں نہیں کہتا ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ لام الگ حرف ہے، میم الگ ہے اور الف الگ ہے، وہ ایک الگ 3 حرف ہو گئے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ قرآن تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر تم قرآن پڑھو گے تو ہر حرف کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ عالموں کی سمجھ میں بھی حروف مرکبات ہی آتے ہیں، عالم ترجمہ حروف مرکبات کا جانتے ہیں، مقطعات کا نہیں۔ الف لام میم سب سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں آیا، اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہاں پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا تو کس لیے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو کس لیے آیا؟ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، تو لوگوں کو ہدایت ملے گی کیسے جب اس کا مطلب ہی ہم نہیں جانتے، تو کیا سمجھیں؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جو بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، کیا اسلام کی وہی بات مانو گے؟ جو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو نہیں مانو گے؟ یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، عقل قربہ کن بپیش مصطفیٰ۔ ہمیں چاہیے جب الف لام میم کی تلاوت کریں تو ہمارے دل کی آواز یہ ہے، مولا اس الف لام میم سے تیری جو بھی مراد ہو ہمارا اس پر ایمان ہے، بس اس کا یہ مفہوم ہوا۔ تو ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ آواز سے بولیے، تھوڑا سا میری مدد کرو۔ 10 نیکیاں ہیں۔ تو الف لام میم صرف اتنا پڑھ دیا آپ نے، کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ 3 حرفوں کو تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ اب 30 ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3,23,671 حروف کو اب 10 سے آپ ضرب کر دیجئے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ اب یہی حفاظ قرآن نماز تراویح پڑھائیں گے، اب یہ قرآن کو جب رٹیں گے، دل میں یاد کریں گے تو 10 گنا نیکیاں ان کو ملیں گی، 3,23,671 حروف کے۔ جب یہ قرآن کو پڑھیں گے نماز کے باہر تو 10 گنا، اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے بیٹھ کر، نماز میں قرآن پڑھیں گے تو ایک حرف کے بدلے 25 گنا، 50 گنا، اور کھڑے ہو کر نماز میں جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا کی جائیں گے، 100 نیکیاں۔ اب 3,23,671 حروف کو 100 سے ضرب کر دیجئے تو کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ مگر آپ محروم نہیں ہیں۔ نماز تراویح پڑھیے، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن پاک کا پڑھنا اس سے افضل ہے قرآن پاک کا سننا۔ جو قرآن پاک پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، اور جو قرآن پاک سنے گا اس کو اس سے کہیں زیادہ میں ثواب ملے گا۔ تو آپ کبھی افسوس نہ ملیں، رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھیں، لیکن صحیح پڑھنا مقصود ہے۔ ان کی بشارت کے بارے میں اب آپ دیکھیے، قرآن کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو قرآن سکھایا، تو رسول اللہ کو پڑھایا اللہ نے، اللہ سے پڑھا رسول اللہ نے، تو جو اللہ نے رسول اللہ کو پڑھایا وہ قاری مطلب اپنے ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جو رسول اللہ نے اللہ سے پڑھا سیکھا وہ بچے قاری عبد المطلب سے سیکھ رہے ہیں۔ کوئی معمولی چیز ہے حافظ کا مرتبہ؟ اللہ اکبر، زبردست مرتبہ ہے۔ جانتے کتنا مرتبہ ہے؟ حدیث پاک سنو، درود پاک سے پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیٹیاں ہماری سن رہی ہیں، ان کے خطیب جا چکے ہیں، وہ بیٹیوں کے خطیب ہیں، بیٹیوں کی حمایت کرتے کرتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں اور ان کی حمایت ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ ایک درد ہے قوم کا جس کو بیان کرتے ہیں، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے دل کی آواز ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔
ہاں تو جب حافظ قرآن، آپ جانتے ہیں ان کا مرتبہ، مدینے والے فرماتے ہیں اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن مرتا ہے اس کو موت آتی ہے، جب حافظ قرآن مرتا ہے اس کو موت آتی ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ أَن لَا تَأْكُلِي لَحْمَهَا، تو اللہ زمین کے نام خطاب فرماتا ہے، زمین تیری آغوش میں میرے قرآن کا حافظ آ رہا ہے، اس کے گوشت کو مت کھانا۔ اللہ فرماتا زمین کے نام خطاب، جب حافظ قرآن مرتا ہے اس کے گوشت کو مت کھانا۔ فَتَقُولُ اَيْ رَبِّ، تو زمین عرض کرتی ہے پروردگار عالم کیف آکل لحمہ وکلامہ فی جوفی، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں زندگی میں اس نے تیرے قرآن کی حفاظت کی، اب قیامت کی صبح تک میں اس کے جسم و جان کی حفاظت کروں گا۔ بھائیوں، کوئی قیمتی چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں کسی پیالے میں، وہ کب تک محفوظ رہے گی؟ جب تک وہ پیالہ محفوظ رہے گا۔ پیالہ محفوظ رہی تو چیز بھی غائب۔ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہے، جب تک قرآن رہے گا وہ سینہ محفوظ رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن، ایک حدیث اور سناتا ہوں میں آپ کو، من قرأ القرآن فاستحفظہ، جس نے قرآن کو پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، فأدخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ اس کو اس کے بدلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ نماز نہ چھوٹے اس کی، جھوٹ نہ بولے، رزق حلال حق سے اتارے، کسی کو بد نظر نہ دیکھے، غلط کام کی طرف اقدام نہ کرے، بڑوں کو ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، کوئی کام قرآن کی تعلیم کے خلاف نہ کرے۔ تو جانتے ہو کیا ہے؟ وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، تو قیامت کے دن پروردگار عالم اس کی شفاعت سے اس کے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ وَشَفَّعُوا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، ان 10 کی وہ حافظ قرآن شفاعت فرمائے گا۔ جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، لازم ہو چکا ہوگا، ان کی شفاعت فرمائے گا، وہ خود تو جنت میں جائے گا۔ اور جانتے ہو قیامت کے دن کی شان کے ساتھ آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، سر پر تاج ہوگا، وہ سورج کی روشنی کی طرح شعائیں نکل رہی ہوں گی، اہل محشر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، یا کوئی نبی آ رہا، شاید کسی فرشتے کی سواری ہے، یا سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، اہل محشر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، غیب سے آواز آ رہی ہوگی، کیونکہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی سید الانبیاء کی سواری ہے، بلکہ امت محمدیہ کے حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تو اللہ نے اسے میدان محشر کا دولہا بنا دیا۔ اب قرآن کا حافظ بنانے والے کا یہ مرتبہ ہے کہ میدان محشر میں سب نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، زمین تعمیر کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، پسینہ کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے شانے تک ہوگا، کوئی پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں یہ میاں دولہا بن کر جنت کی سواری پر جنتی لباس میں ملبوس بیٹھے ہوئے اور عرش کے سائے کے نیچے جلوہ گر ہوں گے۔ بولو، حفظ کرانے والے ماں باپ کا جب یہ مرتبہ ہے تو خود اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے اور پڑھنے کے ساتھ اس کی قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھو، علم کے بغیر، عمل کے بغیر علم بیکار ہے، اور شرافت کے بغیر دولت بیکار ہے۔ علم ہو عمل نہ ہو تو بیکار۔
دولت ہو شرافت نہ ہو تو بیکار ہے۔ اگر خالی علم سے کسی کی عزت کی جاتی تو شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس وقت روئے زمین پر، سب سے بڑا عالم ہے، مگر کوئی مولوی کہہ کر نہیں پکارتا اسے، اس لیے کہ وہ بے عمل ہے، بد عمل ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عالم ہیں تو ہم بھی خلاف شریعت اقدام نہ کریں، تبھی لوگ ہمارا احترام کریں، اور ہم خلاف شریعت کریں گے تو جانتے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ نے پوچھا لوگوں تم میری اتباع کب تک کرو گے؟ تو فرمایا کہ جب تک آپ رسول اللہ کی اتباع کریں گے، جب تک آپ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، اور اگر سنتوں سے میں نے انحراف کیا، سرکار کے طریقوں کو میں نے چھوڑا، تو ایک بوڑھے اپنی تلوار ٹیک کر زمین پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس تلوار سے ہم آپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو آپ کو اگر قرآن پر عمل کرنے والا ملے تو اس کے دست و پا کو بوسہ دیا کرو، اس کی عزت کیا کرو، یہ نائب رسول ہے، قرآن کا محافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، اللہ کے قرآن کی کلام کی اس نے حفاظت کی ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ مرنے کے بعد ہماری تو خاک اڑ جائے گی لیکن مرنے کے بعد اس کا لاشا صبح قیامت تک زمین کے اندر محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک آپ بھی تلاوت کیجئے، لیکن قرآن پاک صحیح پڑھنا شرط ہے۔ قاری عبد المطلب میرے شاگرد قرات ہیں، میں نے قرآن پڑھنا سکھایا ان کو ویسے جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھنا سکھایا۔ قرآن پاک کا پڑھنا یہ نقلی چیز ہے، عقلی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین کو، ائمہ مجتہدین نے عام عالمین کو، مومنین کو سکھایا۔ یہ سلسلہ در سلسلہ نسل بعد نسل ہم تک پہنچا۔ جس طرح رسول اللہ پڑھتے تھے اس طرح قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اسی طرح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، وہ یہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کون سا سلسلہ؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں اچھا وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھنا سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں دونوں پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اگر بچپن میں ماں باپ نے نہیں سکھایا تو جانتے ہو اطلب العلم من المہد الی اللحد، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مہد سے لے کر پالنے سے لے کر آغوش قبر تک پڑھتے رہو، علم دین سیکھتے رہو۔ پڑھنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی۔ بچپن میں تم مجبور تھے، باپ نے نہیں پڑھایا، ماں نے نہیں پڑھایا، بھائیوں نے نہیں پڑھایا، اب تو مجبور نہیں ہو، پڑھنا شروع کر دو۔ یاد رکھو اگر آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے دنیا میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی جو نہ کی ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کے آپ قریب بھٹکے ہوں۔ آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، مگر آپ نے پڑھا نہیں تو قیامت کے دن آپ کو نار میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا، رسول اللہ کے فرمان کو ٹھکرایا۔ آپ نے علم دین سیکھا کیوں نہیں؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے عمر نہ دیکھیں۔ قاری صاحب کے پاس دن میں بچے پڑھنے آتے ہیں، رات کو بوڑھے بوڑھے آدمی، دن میں وقت نہیں ملتا ہے، رات کو جماعت بنا کر بیٹھیے اور ان سے کہیے قاری صاحب ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، کم سے کم اتنا تو قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے جس سے آپ کی نماز ہو سکے۔ آپ پر نماز فرض ہے، نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور قرآن کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے، اور تجوید بغیر سیکھے آ نہیں سکتی، اس لیے قرآن کو تجوید سے سیکھنا فرض ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی 3 آیتیں اور بڑی سے بڑی 1 آیت، اتنا تو پڑھنا سیکھ لیجئے۔ آپ کو ہمیں یاد ہے ہمیں تو یاد ہے قل هو اللہ، تو ہمیں معلوم ہے کیسا یاد ہے۔ ہم نے اپنے باپ کی بھی سنی ہے، دادا کی بھی سنی ہے۔ ہم نے کہتے ہیں سبحانہ سناؤ تو کہتے ہیں سبحانک اللہم واب حمدوں کا وطا الہ جدوں کا ولا الہ غیروں کا، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے کا نعبد و وہاں کا نستعین، ہاتھ للہ والصلوات، یہ تو تمہاری پڑھائی ہے اللہ کے بندوں۔ قل شریف تم پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اس کے لیے تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اگر آپ نے شے نہیں نکالی تو اس کے معنی ہو جائیں گے بھوکا مرنا اس کے لیے جو تمام عالم کو کھلاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. کسی کے کوئی بیٹا ہو تو کوئی خوشی نہیں ہوتی, بیٹا مر جائے کسی کا تو کوئی غم نہیں ہوتا, وہ بے نیاز ہے. اور آپ کہتے ہیں اللہ الصمد تو اس کے معنی ہو جائے گی اللہ بزدل ہے. ماشاءاللہ, معاذ اللہ بزدل ہے. تو نماز پڑھنے گئے ہو, خدا کو برا بھلا کہنے کے لیے گئے ہو, تو کم سے کم اپنی الحمد شریف, قل هو اللہ شریف اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ آپ درست کر لیجیے, شرمائیے نہیں. اس لیے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو. جاننے والے پیدا ہو چکے ہیں. شرم ایک وہ ہے جو جنت میں لے جائے گی, ایک شرم وہ ہے جو دوزخ میں لے جائے گی. بڑے بیٹھے ان کا ادب و احترام کیجیے, ان کے سامنے کوئی غلط بات مت کیجیے, یہ شرم آپ کو جنت میں لے جائے گی. اور یہ شرم کہ کیا بوڑھے ہو کر ہم پڑھیں گے, لوگ کیا کہیں گے تو ہم پڑھ رہے بوڑھے ہو کر, یار بڑے شرم کی بات ہے. یہ شرم آپ کو دوزخ میں لے جائے گی. اس شرم کو بالا طاق کیجیے اور پڑھنا شروع کیجیے. سرکار کی حدیث پر عمل ہوگا, آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی, آخرت اچھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ جلسے میں سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, بات و صلاۃ اللہ پڑھیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعليه واصحابه بارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ ذکر پاک, یہ محفل مقدس, یہ جلسہ عظیم تیری رضا و خوشنودی کے لیے منعقد کیا گیا. اے اللہ, کچھ اس میں سنانے والے آئے, کچھ سننے والے آئے, وہ سب تیری رضا و خوشنودی کے لیے آئے. تو علیم و خبیر ہے, دانا و بینا ہے, تو جانتا ہے. یا علم ما توسوس بہ نفس, تیری شان ہے مولا. اپنے فضل و کرم سے, اپنے ذکر خیر, اپنے محبوب کے ذکر جلیل کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے مولا. تیرے لیے آسان ہے, ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایک میں کیا میرے شیعہ کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. دل اب خوف سے اڑا, پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. یا اللہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, جملہ آفات و بلیات و مشکلات سے محفوظ و معمون فرما دے. یا اللہ, جو ہم میں مقروض ہیں بار قرض سے سبکدوش فرما دے. یا اللہ, جو ہمارے بھائی قید میں مقید ہیں ان کو قید سے رہائی دلا دے. یا اللہ, جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدل دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ, ہمارے گھر بار میں, ہمارے پریوار میں, ہمارے جائز کاروبار میں برکت عطا فرما دے. عقل حلال عطا فرما, صدق مقال عطا فرما. یا اللہ, جملہ امراض روحانی اور جسمانی سے نجات عطا فرما. ہر مہلک اور خبیث بیماری سے ہماری حفاظت فرما. حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا فرما, باطل کا منہ کالا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. مرنے سے پہلے ہم سب کو حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما دے. یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. پروردگار عالم, اس ادارے کو جو جامعہ قادریہ رضویہ اور کتنا نسبت کے ساتھ یہ نام ہے, یا اللہ آج کے اس چھوٹے سے مدرسے کو کل کا بڑا دارالعلوم بنا دے, اور اس ادارے کے ذریعے گھر گھر حافظ قرآن قاری کی شان پیدا فرما دے. یا اللہ, ہر گھر سے قرآن کا, اس مدرسے کا فیض تو جاری ہو, اور صبح کو نماز فجر کے بعد ہر گھر سے قرآن پڑھنے والوں کی آواز سنائی دے. یا اللہ, اور اس ہماری خدمت کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا. یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے قرآن کی تعلیمات کو عام فرما دے, اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. فرامین رسول پر عمل